بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون تھی؟ میرے آقا علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اسی لونڈی نے ابو لہب کو خبر دی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے وہ بھائی جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، جن کا وصال ہو گیا ہے، ان کے ہاں آج بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ وہی شہزادی تھی حضرت سیدنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے مائیں جو تھی ان میں سے ایک ماں تھی، اور آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کم و پیش 8 ایسی خواتین تھیں جنہوں نے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور عرب کے اندر یہ ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اسے مختلف گاؤں سے دائیاں آتی اور وہ اس کی پرورش کرنے کے لیے لے جاتی، اور اس لیے عرب کے لوگ باہر بھیجتے تھے کہ گاؤں کے جو بچے ہیں وہ فصاحت اور بلاغت اور قوت کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سر فہرست سب سے پہلے جو خاتون ہے وہ حضرت سیدنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور دوسری حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری حضرت سیدنا ام یمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ قابل ذکر عورتوں میں شامل ہیں۔ اور حضرت ثویبہ جو ہے، جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اسے پتہ چلا خاندان قریش کے اندر ایک شہزادہ آیا ہے۔ یہ دوڑ کر گئی اور اپنے آقا ابو لہب کو جا کر کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، آپ کو مبارک ہوں، رب العالمین نے آپ کو تو بھتیجا دیا ہے۔ سیدہ آمنہ جو بیوہ بھابھی ہے آپ کی، اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث رسول موجود ہے کہ اس وقت ابو لہب خوشی سے اٹھا اور انگلی کا اشارہ کیا، کہا کہ جاؤ، میں نے اس بھتیجے کی خوشی میں اپنی غلامی سے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب آزاد کیا وہ دوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ ابو لہب جب دنیا سے چلا گیا، مر گیا، کسی نے خواب میں انہیں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اے سردار قریش، قبر کے اندر آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ 6 دن عذاب ہوتا ہے، 7ویں دن پیر والے دن جس دن مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا، جب انگلی اپنے منہ میں ڈالتا ہوں میری انگلی سے شہد اور دودھ کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جس سے میرے پورے وجود کے اندر ایک سکوت اور سکون طاری ہو جاتا ہے۔ اب ثابت یہ ہوا کہ ایک غیر مسلم حضور کی آمد کی خوشی مناتا ہے، اسے رب العالمین فیض دیتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، اگر وہ حضور کا میلاد کریں گے انہیں کیوں نہ فیض ملے گا، اور انہیں کیوں نہ فائدہ ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانے کا جو اعزاز ملا تھا وہ سیدہ ثویبہ کو ہی ملا تھا، کہ سب سے پہلے آپ نے دودھ پلایا۔ اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سیدہ ثویبہ کم و پیش آپ 9 یا 10 دن تک دودھ پلاتی رہی آقا علیہ السلام کو۔ اور قریش کے اندر بھی بہت سارے ایسے قبیلے تھے جن کو خدمت مصطفیٰ کا موقع ملا۔ پہلا قبیلہ بنو قریش کا ہے، بنو مخزوم ہے، بنو اسد ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، اور ان میں سر فہرست حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن حجش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ثویبہ، اور اسی طرح حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثویبہ کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام سیدنا مسروح تھا، یہ بھی حضور کی خدمت کرتے رہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر ایک مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی دائیوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا وہ تمام کی تمام مسلمان ہوئی، اور حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں شامل ہو گئی تھی۔ کوئی دائی ایسی نہیں تھی کہ جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ اور آپ آقا علیہ السلام حضرت ثویبہ کا اس قدر خیال رکھتے، جب آپ سفر پہ جاتے تو ان سے مل کر جاتے، واپسی آتے پھر بھی ملتے،
اور اسی طرح حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتی کے اندر ان کو کچھ تحفہ تحائف بھیجتے رہتے اور اس قدر ان کا خیال اور احترام کرتے۔ اسی طرح تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ الرسول کے اندر چلے گئے، وہاں سے بھی آپ تحفہ تحائف بھیجتے رہے، اور کئی مرتبہ سویبہ جب مکہ سے مدینہ الرسول آتی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کا بڑا احترام کرتی اور یہ کہتی کہ میرے مصطفیٰ کی یہ ماں ہے، ان کو تحفہ تحائف پیش کرتی۔ تو حضرت سیدنا سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 7 ہجری ہے، خیبر کے موقع پر آپ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کا وصال بھی مکہ المکرمہ کے اندر ہوا، اور پھر آپ کو جنت المعلیٰ کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ اور جب حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ تشریف لائے، آپ نے ان کے بیٹے حضرت سیدنا مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعزیت کی، اور آپ رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ میری بڑی عظیم ماں تھی، جس کو حضور ماں کہیں، جس سے حضور پیار کریں، جس سے مصطفیٰ کریم اپنے سینے سے لگائیں، یقیناً وہ ماں بڑی عزت والی ہے، وہ ماں بڑی شان والی ہے، وہ ماں بڑی قدر والی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تاریخی واقعہ بیان کیا ہے، کچھ حصہ بخاری شریف کا ہے، کچھ حصہ طبقات ابن سعد کا ہے، کچھ حصہ طبقات الکبریٰ کا بھی ہے، کچھ حصہ سیرت رسول عربی کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنی ماؤں کا ادب نصیب فرمائے۔